اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ فضول خرچی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں، وہ کون سا موقع ہے جہاں پر مسلمان فضول خرچی کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ شادی کی تقاریب سے لے کر اور زندگی کے بہت سارے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ انسان فضول خرچی کا شکار ہوا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے کے حوالے سے پروردگار کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے کہ اس کو لے جا کر پروردگار نے ایسے کا بھائی بنا دیا جو سب سے بڑا انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جس شیطان کو جنت سے نکالا گیا، جس شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا گیا، جس شیطان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے کہا گیا، آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی فضول خرچی کرتا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے مومن کا بھائی نہیں شیطان کا بھائی فرما کر اسے بتا دیتا ہے کہ اے بندے، تو کہاں جا کر گرا، تیرا تعلق کس سے جڑ گیا، اور تیرا مقام کیا ہے، ذرا تو سمجھ لے۔ آج انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا کہ پروردگار جل جلالہ کیا فرما رہا ہے۔ آج انسان اللہ کی بات ماننے کی بجائے نفس کا غلام بن گیا، نفس کا پیروکار بن گیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا فضول خرچی کے حوالے سے بتاؤں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان فضول خرچ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے محبوب بن جائے، دوسرے کے سامنے روب جما سکے، دوسرے کے سامنے اسٹیٹس مینٹین کر سکے، دوسرے کے سامنے مالدار ظاہر ہو سکے، دوسرے کے سامنے اپنا مقام بنا سکے۔ اس لیے انسان فضول خرچ کا عادی بن جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے فرما دیا اگر تم عزت چاہتے ہو تو ادھر ادھر نہ ڈھونڈو، عزت تو میرے پاس ہے اور میں ہی عزت کا مالک ہوں۔ میں جسے عزت دوں گا اسے عزت ملے گی، اور عزت کے لیے قیمتی لباس کی نہیں، خدا کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اسی لیے ارشاد فرماتا ہے ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کیا تم ان کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہو؟ ارے ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ مسلمان آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں پیروں تلے روندے کیوں جا رہا ہوں، مسلمان آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں زوال پذیر کیوں ہوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عزت اللہ کی اطاعت و رسول اعظم کی اطاعت میں حاصل کرنے کی بجائے ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے گناہ کو اپنائے، اللہ کی نافرمانی کو اپنایا، اور ہم نے سمجھا کہ اس کے اندر عزت ملے گی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے پسند فرمائے، اللہ اس سے محبت فرمائے، اللہ عز و جل کی نگاہوں میں وہ آ جائے، اس کی نظر کرم اس پر پڑ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسراف سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لے۔ اور جب فضول خرچی کے حوالے سے بات آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تو عقل دنگ
تنگ رہ جائے گی۔ ایک صاحب وضو کے اندر مبالغہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو ارشاد فرمایا، سنو قیامت کے دن وضو میں بھی زیادہ پانی خرچ کرنے پر اللہ سوال پوچھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اگر وضو میں بھی زیادہ پانی استعمال کریں ضرورت سے زائد تو قیامت میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ تو جو لوگ کھانا دعوتوں کے اندر شادیوں میں بنا کر پھینکتے ہیں، فضول کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے جواب دے سکیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فضول خرچی سے روکا کیوں؟ وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے، جو دیتا ہے وہ قدر چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں دولت دی، تم اس کی قدر کرو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی پیسے دیتا ہے تو کہتا ہے، بیٹا اڑانا نہیں، لٹانا نہیں، ذرا سنبھل کر خرچ کرنا۔ تو باپ جب یہ چاہتا ہے تو جو پالنہار حقیقی معبود برحق ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو ہم فضول کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے جائز کاموں کے اندر خرچ کریں اور صحیح طور پر خرچ کریں۔ آئیے یہ مختصر میں نے اسراف کے حوالے سے بتایا، اور آگے چلیں قرآن کی ایک اور آیت کی طرف تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل کن کو ناپسند فرماتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ فضول خرچ کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ کے ساتھ، آہستہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر تضرع کرو، گریہ زاری کرو اور دعا مانگو، لیکن آہستہ دعا مانگو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے حد سے گزرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ باؤنڈری کے اندر رہو، حد کو فلانگو نہیں، حد کراس نہ کرو۔ جو شخص حد کے اندر رہتا ہے اور حدود کی پامالی نہیں کرتا، اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلا سکتی ہے اور 2 سال کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا دے۔ اللہ اکبر! ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، ہجری کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں، شمسی اور قمری تاریخ کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، شمسی کا سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور قمری سال 10 دن چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ماں اس زمانے کے اندر کس طریقے سے قمری سال کا اہتمام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اپنے بچے کی ولادت کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے اور 2 سال جیسے ہی مکمل ہو جاتے ہیں ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ آج میرے بچے کے 2 سال دودھ پلانے کے مکمل ہوئے۔ بچہ سینے سے لگا ہوا ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا رہی ہے، اسے ہٹا دیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، ماں کسی اور چیز کا انتظام کرتی ہے لیکن خود کا دودھ نہ پلا کر کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے رب نے فرمایا حد سے گزرنے والے سے وہ محبت نہیں فرماتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے لیے باؤنڈری ہے، ہمارے لیے حدود ہیں، ہمارے لیے سرحدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے، باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کے اندر مبالغے سے بچو، کسی بھی چیز کے اندر غلو سے بچو، کسی بھی چیز کے اندر حد سے تجاوز کرنے سے بچو، کہ جو حد سے تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک تیسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ بالکل مختال فخور۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرو۔ جو لوگ لوگوں سے ملاقات کرتے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، چہرہ ٹیڑھا کرتے ہیں، قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن کو یہ انداز پسند نہیں۔ اللہ نے اچھا منہ دیا ہے، مسکراتے ہوئے ملو، ٹیڑھے منہ سے کیوں ملتے ہو؟ اللہ کو یہ ٹیڑھا منہ پسند نہیں۔ اللہ اکبر! اسی کے ساتھ پروردگار فرماتا ہے وَلَا
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایسی عادتوں میں ڈھال دوں کہ میرے بندے ان عادتوں کو اختیار کر لیں تو میرے دوسرے بندے اس سے محبت کریں۔ ٹیڑے منہ کرنے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرتے وقت اپنا منہ ٹیڑا کر لے تو آدمی اس کو مغرور سمجھتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی سے ملاقات کرتے وقت مسکراتے ہوئے ملتا ہے تو آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے سے بندے محبت کریں، کوئی ایسی عادت میرے بندے میں نہ آ جائے جس کی بنیاد پر لوگ اس سے نفرت کریں۔ تو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رہے۔